سینٹ میں بھی حصہ لیا چاروں صوبوں میں اینڈ اسلام آباد، اور اس کا یہ فائدہ ہوا کہ تمام پی ڈی ایم نے جو ضمنی الیکشن لڑے وہ سب جیت گئے، اور جو سینٹ کا الیکشن تھا وہ ایک قسم کا بہت ہی اس وقت سجیشن تھی چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی کہ آپ پہلے اور آپشنز ایگزاسٹ کریں لائک عدم اعتماد اور دوسری چیزیں، اس کے بعد پھر ہم آخری آپشن کے طور پر استعفوں کے بارے میں سوچیں گے، کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ ہمیشہ کہا کرتی تھیں اور میرے ساتھ بہت ڈیٹیل میں بات کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ 85 کے الیکشنز میں ہمارا جو بائیکاٹ ہوا وہ ہمیں بہت نقصان ہوا اور وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی۔ اور پھر ایسے ہی جب وہ پاکستان آئیں تو اس وقت میاں نواز شریف صاحب بھی چاہتے تھے کہ الیکشنز بائیکاٹ کیا جائے، مگر محترمہ صاحبہ نے ان کو کنونس کیا کہ الیکشنز کو کسی صورت میں بھی آپ کو دور نہیں رہنا چاہیے، حصہ لینا چاہیے۔ اور جب محترمہ کی الیکشن کمپین کے دوران ان کی شہادت ہوئی تو میاں نواز شریف صاحب نے پھر سوچا کہ الیکشن کا بائیکاٹ کیا جائے۔ جب وہ تعزیت کے لیے گاڑی خدا بخش آئے تو آصف علی زرداری صاحب صدر صاحب نے ان کو قائل کیا کہ آپ الیکشن کے پروسیس سے باہر نہ رہیں، آپ الیکشن میں ضرور حصہ لیں، اور وہ انہوں نے پھر الیکشن میں حصہ لیا۔ تو اس لیے ہمارا پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ ایک موقف رہا ہے کہ بھلے محترمہ صاحبہ کی 17 ممبرز اپوزیشن بھی تھی نیشنل اسمبلی میں، پھر بھی انہوں نے وہ آپشن نہیں چھوڑا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ پھر اسی ہی طریقے کے ساتھ ان کی نیکسٹ ٹائم میجورٹی آ گئی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کی جو وائس ہے یہ از دا وائس آف دا پیپل آف پاکستان، اور اس وائس کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اب جو اس تازہ ترین جو ہماری سربراہی اجلاس ہوا تھا اس میں ہم سے کہا گیا تھا کہ ہم نے 26 کو ہم نے لانگ مارچ اور دھرنا کرنا ہے، اور بلاول بھٹو صاحب نے اپنی تیاریاں مکمل کر لیں، اور سندھ میں تو بہت زیادہ حد تک انہوں نے تیاری کی، اور ان کے جو کھوڑو صاحب ہیں سندھ کے پریزیڈنٹ، وہ ایک ایک ڈسٹرکٹ میں دورہ کیا اور انہوں نے موبلائز کیا۔ مگر جب یہاں دھرنے کے لیے سب آنے لگے تو جو سربراہی اجلاس تھا، جو ویڈیو لنک کے ذریعے زرداری صاحب بھی بولے اور میاں محمد نواز شریف صاحب بھی بولے اور بہت سارے لوگوں نے وہاں پارٹیسپیٹ کیا، تو وہاں ایک بات نکلی کہ دھرنوں کا یا یہ لانگ مارچ کا فائدہ نہیں ہے جب تک کہ استعفے نہ ہوں۔ تو ہمارے لیے نئی بات تھی، اور اس وجہ سے there was some not misunderstanding, difference of opinion، ایک اختلاف رائے تھا۔ اختلاف رائے یہ جمہوریت کی روح ہے، اور اختلاف ہے when you agree to disagree it's a democracy۔ تو اس لیے ہم نے ریکویسٹ کی ان سے، بلکہ میں نے ہی کہا، اور پھر جب باہر آئے مولانا صاحب نے بھی روسٹم پہ آئے، مریم نواز صاحبہ بھی آئیں، میں بھی ساتھ کھڑا تھا، تو مولانا صاحب نے صرف یہی کہا کہ 9 جماعتیں جو ہیں وہ متفق ہیں کہ وہ ہم ریزائن کر دیں، اور ایک جماعت جو ہے یعنی پیپلز پارٹی وہ اس سے اتفاق نہیں کرتی۔ تو یہ کہہ کر جب وہ چلے گئے تو میں کھڑا رہا، اور مریم نواز صاحبہ بھی شی واز دا ہوسٹ کیونکہ ان کے گھر پہ تھا، اور انہوں نے بھی اپنی بات کی۔ تو میں نے ان سے یہی گزارش کی کہ اب سینیریو نیا ہو چکا ہے کہ چونکہ پہلے لانگ مارچ تھا، اب لانگ مارچ کے ساتھ لنکڈ ہے ریزگنیشنز، اس لیے وی نیڈ ٹائم، ہمیں ٹائم دیا جائے۔ اور پی ڈی ایم نے بہت مہربانی کی اور انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ ہم نے کہا کہ ہم نئے سینیریو کے ساتھ وی ول گو بیک ٹو دا سی آف پاکستان پیپلز پارٹی، اور وہ جا کر اس کا فیصلہ کرے گی۔ تو انشاءاللہ ہماری جب سی کا اجلاس ہوگا تو اس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ ہمارا اس نئے سینیریو میں ہمارا موقف
کیا ہے. اس دوران میں یہ ایک ایشو تھا لیڈر آف دا اپوزیشن کا. تو راجہ صاحب کی ڈیوٹی لگی کہ وہ جو پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی ایک اسمالر گروپ ہے اس میں میٹنگ کے لیے وہ جائیں اور ادھر جا کر یہ بات کریں، کیونکہ جو سربراہی اجلاس تھا اس پہ چیئرمین سینٹ کے لیے میرا نام تجویز ہو گیا. جو ڈپٹی چیئرمین کے لیے اسمالر گروپ بنا کہ اس گروپ کے اندر ہم جا کر اپنا موقف دیں. اب بہت مشکل تھا راجہ صاحب کے لیے کہ میرا الیکشن بہت ٹف تھا، 1 ووٹ کا فرق تھا، اور 1 ووٹ کے فرق سے، اور یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ بہت فرض شناسی کے ساتھ اور ایک پولیٹیکل سیجیسٹی کے طور پر، چونکہ ہم نے نہیں بولنا تھا، کیونکہ وی ور دا پارٹی، میں تو خود امیدوار تھا پیپلز پارٹی، تو اس لیے راجہ صاحب وہاں نہیں کہہ سکتے تھے کہ ڈپٹی چیئرمین کس پارٹی کا ہو، اس لیے یہ خاموش رہے. مگر چیئرمین صاحب نے ان کو کہا کہ راجہ صاحب جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے وہ سنگل لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. تو اسی ہی طریقے سے اس بنیاد پر ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ سنگل لارجسٹ پارٹی جو نیشنل اسمبلی میں ہے وہ مسلم لیگ نواز کی ہے، تو اس لیے وہ آفس ان کو جانا چاہیے، اور ساتھ ہی چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی انہی کو جانا چاہیے. تو اس فارمولا کے تحت یہاں لیڈر آف دا اپوزیشن کا فیصلہ کیا جائے الیکشن کے بعد. مگر راجہ صاحب چونکہ حکمت عملی کو سمجھتے ہوئے اس وقت انہوں نے انسسٹ نہیں کیا، تو بعد میں انہوں نے یہی کہا راجہ صاحب نے چیئرمین صاحب کو کہ وہاں ماحول ایسا تھا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ایک میجر آبجیکٹ جو ہے دا چیئرمین سینٹ کی پوزیشن وہ کہیں کمپرومائز ہو. تو ہم نے اس کے بعد بھی جب مریم نواز صاحبہ وہاں موجود تھی پریس کانفرنس میں، آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے، تو کسی نے سوال کیا لیڈر آف دا اپوزیشن کون ہوگا، تو میں نے کہا ہم آپس میں کنسنسس کے ساتھ ہم فیصلہ کریں گے. تو اس کے بعد یہ بات ختم ہوئی. مگر صدر صاحب زرداری صاحب نے انہوں نے میاں صاحب سے بھی رابطہ کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی رابطہ کیا، میگل صاحب سے بھی رابطہ کیا، اور انہوں نے اسفندیار ولی صاحب کے بیٹے سے بھی انہوں نے رابطہ کیا، اور دوسری جماعتوں سے بھی کیا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کیونکہ ایک دفعہ فیصلہ ہو چکا ہے اب ہم چینج نہیں کریں. تو اب اس سچویشن میں تو بہت سے پارٹیز نے ہمیں رابطہ کیا کہ پیپلز پارٹی کا رائٹ بنتا ہے، سینئر موسٹ آپ ہیں، تو اس لیے انہوں نے چیئرمین صاحب سے اور زرداری صاحب سے بات کی کہ ہم آپ کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں. پھر ان کے ساتھ ان کی نیگوسیشن ہوتی رہی، اور نیگوسیشن میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے 21 ووٹس ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور 1 ووٹ جماعت اسلامی کا ہمیں ابھی ریسنٹلی انہوں نے ہمیں کمٹ کیا جب ہمارا لاہور منصورہ کا وزٹ ہوا. اور اسی طریقے سے اے این پی نے انہوں نے 2 ووٹ ہم سے کمٹ کیے. تو یہ جب انہوں نے کمٹ کر لیے تو فاٹا کے 2 ممبرز وہ ہیں جو ہمیں پہلے بھی ووٹ دے چکے ہیں، آزاد ہیں، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی. اور آخر میں ایک دلاور صاحب ہیں، اور ان کا کافی نون لیگ سے بھی واسطہ رہا ہے. تو جب الیکشن کے دوران مریم نواز صاحبہ نے مجھے ٹیکسٹ کیا کہ 100% وہ آپ کو ووٹ دیں گے، اور انہوں نے دیا، مجھے ووٹ دیا، تو میں نے لکھا کہ 100% نہیں 200% وہ آپ کے ساتھ ہیں. اور انہوں نے ایک گروپ بنایا ہے 4 لوگوں کا، اور وہ آزاد ہیں، اور اس کے گروپ کا ہیڈ جو ہے وہ دلاور صاحب ہے، اور ان کو وہ بہت اچھی طریقے سے مسلم لیگ کے ساتھ چونکہ ان کی اٹیچمنٹ رہی ہے، انہوں نے انڈیپینڈنٹلی آزاد گروپ کی حیثیت سے وہ انہوں نے ہمارے ساتھ سپورٹ کیا ہے. اس طریقے سے ہم 30 ووٹس ہم بن گئے. تو لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے انہوں نے مجھے لیڈر آف دا اپوزیشن بنا دیا. جبکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ چیئرمین کے لیے اگر آپ پریکٹیکلی دیکھا جائے، ٹیکنیکلی دیکھا جائے، اور ان دی آئیز آف دا پبلک
آئی ہیو آلریڈی ون دا چیئرمین سینٹ. میرے 29 ووٹس تھے اور 49 اور دوسرے جو تھے وہ 48 تھے. بہرحال وہ تو کیس کورٹس کے مطابق ہوں گا فیصلہ، مگر آج مجھے چیئرمین لیڈر آف دا اپوزیشن نامزد کیا گیا. کچھ ہمارا اب سیز فائر ہوا پچھلے دنوں. مولانا صاحب نے رابطہ کیا صدر صاحب سے، اور انہوں نے رابطہ کیا میاں نواز شریف صاحب سے، اور انہوں نے گزارش کی کہ پی ڈی ایم کو ہم نے انٹیکٹ رکھنا ہے اور کسی قسم کا کوئی بیان نہیں آنا چاہیے. اور اسی طریقے سے چیئرمین بلاول صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے کل یا پرسوں بات کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے حکم کے مطابق میں نے پارٹی کو روک دیا ہے کہ کسی قسم کا بیان نہیں آئے گا. اسی طریقے سے دوسری طرف سے بھی یہی تھا کہ کوئی کرٹیسزم نہیں ہوگا. آج کوئی بات ہوئی تو کسی ایک ان کے سینئر آفس بیرر نے کہا کہ یہ جو ہے یہ باپ کی پارٹی سے لوگوں کو لے کر اکثریت بنائی گئی ہے. تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، 2 فاٹا کے لوگ ہیں، ان کا کوئی باپ سے تعلق نہیں ہے. جو دلاور صاحب ہیں ان کا مسلم لیگ سے تعلق رہا ہے، ان کا آزاد لوگوں کے ساتھ ایک گروپ ہے 4 کا. تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ ایک سرکاری اپوزیشن ہے تو میرا خیال ہے مناسب نہیں ہوگا، اور ہمیں پی ڈی ایم کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے ایسی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. جبکہ ہم سیریسلی ہم چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم انٹیکٹ رہے، اور جو اس کا ایجنڈا ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے لیے، ہم ہیومن رائٹس کے لیے، ہم اکنامک رائٹس کے لیے، مہنگائی کے خلاف، اور تمام وہ مظالم جو اس وقت ملک میں خصوصاً مہنگائی کی وجہ سے ہیں، ان کو ہم اجاگر کریں اور عوام کو موٹیویٹ کریں کہ کسی طریقے سے ہم ان چیزوں سے بچ جائیں. تو لہٰذا جب میں وزیر اعظم تھا تو میرے اوپر سب سے بڑا کرٹیسزم یہ ہوتا تھا کہ میں نون لیگ کا وزیر اعظم. آپ کو پتہ ہوگا کہ لوگ کہتے تھے مسلم لیگ کا وزیر اعظم ہے یوسف رضا گیلانی، چونکہ وہ میرے لیے یہ مشکل تھا کہ میں آئی واز دا اونلی یونانیمسلی الیکٹڈ پرائم منسٹر ان دا ہسٹری آف پاکستان. مجھے تمام ہاؤس نے ووٹ دیا تھا، اور جب تمام ہاؤس نے مجھے ووٹ دیا تھا تو اس کے لیے میرے لیے سب برابر تھے، اس لیے میں سب کے کام کرتا تھا. تو اب بھی میں ایشور کرنا چاہتا ہوں پی ڈی ایم کو، ہم کٹھے ہیں، کٹھے چلیں گے، اور یہ ایک سٹیپ کوئی کسی وجہ سے کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، اور میں اپوزیشن کو لے کر چلوں گا. اور جیسے میں اسپیکر قومی اسمبلی لے کر چلا تھا اور نون لیگ کے پروڈکشن آرڈر کے اوپر میں اس وقت بھی ڈٹ گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. اور انشاءاللہ جو لیڈر آف دا اپوزیشن کا رول ہے ایز دا چیئرمین سینٹ، وہ عوام کے حقوق کی جو جنگ ہے وہ ہم انشاءاللہ لڑتے رہیں گے. اور میں جو پی ڈی ایم کی لیڈران ہیں ان سب سے میں ملوں گا بھی، اور ان کو کانفیڈنس میں بھی لوں گا. اور آئی ایشور آل دا پولیٹیکل پارٹیز جو پی ڈی ایم کی ہیں، آئی ول ڈو جسٹس ود دیم. تھینک یو ویری مچ. ایک منٹ جی نادر صاحب، آج جو نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے اس کے بعد خاصی تنقید کی جا رہی ہے، جس کا ذکر آپ نے بھی کیا، لیکن ساتھ ہی آپ نے ہائی کورٹ میں درخواست بھی دائر کی جس میں آپ کے وکیل نے موقف اپنایا جب ان کو کہا گیا کہ اگر آپ کے پاس ووٹ ہے تو آپ تحریک عدم اعتماد لائیں. تو نائب صاحب نے وہاں پر کہا کہ ہم چیئرمین سینٹ ثابت سنجرانی کو چیئرمین مانتے ہی نہیں ہیں، تو ان کے خلاف تحریک کیوں لائیں؟ آج آپ نے ان سے ملاقات کی، وقت کے ساتھ انہیں کو فارم دیے، تو کیا پیپلز پارٹی اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئی؟ آپ نے دیکھیں، آپ کو اتنا تجربہ نہیں ہے. میں اسپیکر قومی اسمبلی بھی رہا ہوں، پرائم منسٹر بھی رہا ہوں. اب ایز دا لیڈر آف دا اپوزیشن دس از اے پروسیجر کہ اگر آپ نے میجورٹی شو کرنی ہے تو دیٹ یو ہیو ٹو شو اٹ ٹو دا سٹنگ چیئرمین آف دا سینٹ. وہ ایک طریقہ کار ہے. اور آپ کے لیے میں ایک بتانا چاہ رہا ہوں، یو کین آسک اینی بڈی کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے افتخار محمد چودھری، انہوں نے مجھے نااہل کیا، اور چند دن کے بعد ان کی بیٹی کی شادی ہوئی اور میں نے وہ اٹینڈ کی.
جی اعجاز آپ نے کچھ بھی کہا اور آج کسی اور نے بھی تبصرہ کیا کہ باپ کے گھر بیٹا پیدا ہو گیا، یہ کسی اور کا لڑکا نے تبصرہ کیا آپ سے کچھ دیر پہلے۔ دو سینیٹر ہیں احمد خان صاحب اور فیروزہ بابر صاحب، وہ بہت نون ہیں سابق سنجانی صاحب کے ساتھ، ان کی آمد جو ہے آپ کے ساتھ کوئی شبہات کو جنم دیتی ہے۔ ان کی موجودگی میں اگر آپ تحریک الوفا لاتے بھی ہیں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ کامیاب ہوگی؟ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ کی درخواست کو ابتدائی طور پر مسترد کیا اور آپ کے وکیل فاروق عنایت صاحب نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ میں جائیں گے، تو کیا وہ فیصلہ ابھی برقرار ہے یا آج جو کچھ بھی ہوا جس میں پی ڈی ایم تو عملی طور پر تقریباً ختم ہو گئی، اس کے بعد سپریم کورٹ میں پیپلز پارٹی نہیں جائے گی؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا کہ جو پی ڈی ایم کا جو وہاں ایک گروپ ہے دلاور صاحب کا، وہ انڈیپینڈنٹ گروپ ہے اور اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آپ اگر کچھ اپنی رائے رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ اپنی رائے ہوگی، مگر وہ ایک انڈیپینڈنٹلی ہمارے ساتھ ایک گروپ جو اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے آئے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو کورٹ کا ایشو ہے وہ ہائی کورٹ میں ہم نے ابھی موو کیا ہے، اس پہ انٹرا کورٹ جو ہے ڈبل بینچ میں بھی اس کی ہمیں آپشن ہے اور سپریم کورٹ میں بھی ہے، اور سپریم کورٹ کے کئی رولنگز ایسی ہیں جس میں ثابت ہو چکا ہے کہ انٹینشن آف دا ووٹر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس لیے وہ تو خود ریٹرننگ آفیسر کہہ رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کے 7 ووٹ میں ریجیکٹ کرتا ہوں، اور جب وہاں ہمارے پولنگ ایجنٹ فاروق ایچ نائک نے آبجیکشن کی تو ان کی رولنگ یہ تھی یو گو ٹو دا ٹریبونل اور گو ٹو دا کورٹ، یہ ان کی اپنی رولنگ ہے۔ گیلانی صاحب یہ بتائیے کہ وہ جو 4 لوگوں کا آپ گروپ بتا رہے ہیں یہ دلاور خان کا، ان میں 3 نام کون سے ہیں؟ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ کیا سپریم کورٹ، کیونکہ چیئرمین صاحب کا ایک بیان آیا تھا کہ ہم دوسرے فورم پر بھی جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، تو ووٹ تو آپ کو ملے، اب سپریم کورٹ آپ جائیں گے؟ کیونکہ اگر وہاں سے چیئرمین دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت عوام کی نگاہوں میں میں چیئرمین ہوں اور ایٹ دا سیم ٹائم میں لیڈر آف دا اپوزیشن بھی ہوں، تو اس لیے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں آپشنز ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی ٹریننگ یہ تھی کہ بھٹو صاحب کو جس عدالت نے ہینگ کیا اس عدالت کے سامنے وہ پیش ہوتی تھی، تو اس لیے ہم نے کوئی انا کا مسئلہ نہیں بنایا، تو جو عدالت کا جو آپشن ہے وہ ہمارا ہے۔ وہ نام بتا دیجیے، 3 دلاور خان کے جو 4 ان میں 3۔ دیکھیں میرے پاس ساری لسٹ ہے، میں ساری دے دوں گا آپ کو۔ گیلانی صاحب معاملہ تھا اور دوسرے معاملات، آپ اس پہ کوئی سودا بازی کر رہے ہیں یا کمپرومائز کر رہے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو بات یہ ہے کہ آئی ہیو فالوڈ دا پارٹی ڈیسیژن، میرا قطعاً یہ فیصلہ نہیں تھا کہ میں سینٹ میں انتخاب لڑوں گا، اور میری پارٹی کے پارلیمنٹری بورڈ میں بھی میں نے ریفیوز کر دیا، آئی ڈکلائن کہ میں نہیں لڑوں گا، اور اس کے بعد مجھے بلاول بھٹو صاحب نے بہت کنونس کیا کہ آپ ضرور لڑیں، اور اس کی وجہ کیا تھی آج میں وجہ بھی بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے آپشن دی پی ڈی ایم کو کہ ہمارے پاس ایک عدم اعتماد کا آپشن بھی ہے، اور جب عدم اعتماد کا آپشن کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ درخواست دیں اور پی ڈی ایم سے ہم آپ کی سپورٹ مانگتے ہیں، اور اگر وہاں آپ کی اسٹرینگتھ نظر آ گئی تو پی ڈی ایم کو ہم کنونس کر لیں گے کہ جو ہمارا موقف تھا وہ درست ہے۔ اور جب میں وہاں الیکشن لڑا تو آپ نے دیکھا کہ میرے 169 ووٹس 3 ریجیکٹ ہوئے تھے اور ان کے 164، تو پھر اس کے بعد صدر پاکستان نے اپنے آئین کے مطابق کہا کہ میں کنونس ہو چکا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان اپنی میجورٹی کھو چکا ہے اور وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کرے، تو اس لیے
بلاول بھٹو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی واز رائٹ کہ مجھے لڑانے کی وجہ سے وہ ایکسپوز ہو گئے پرائم منسٹر کہ وہ میجورٹی نہ لے سکے. دیکھیں کیمرہ والا کی جو یہ امپورٹنٹ ہے. کیمرہ والی جو بات تھی, ہم نے وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ جو ہمارے لائرز تھے کہ اور رضا ربانی صاحب کہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائی جائے گی, اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ہم نے کہا, اور جب یہ ڈیسیجن آیا میرے ریجیکشن کا ووٹس کا, ادھر بھی ہم نے کہا پہلے وہ تو فیصلہ دیں, تو انہوں نے کہا کہ وہ پارلیمنٹری کمیٹی کرے گی. تو اس لیے ہمیں کوئی کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں. گیلانی صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ ایسا ہو سکتا تھا کہ یہ سارا معاملہ آپ بھلے سینیٹ کے اپوزیشن لیڈر بنتے, لیکن ایسا طریقے سے باقی پارٹیوں کو ساتھ لے کر اگر ہو جاتا, اور یہ جو آج اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, بھلے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا کہ پی ڈی ایم کا جنازہ ہے, دھوم سے اٹھے, اس طرح کی باتیں, یہ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ ایسا طریقے سے یہ سارا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے, وہ یہ ایسا طریقے سے بھی تو ہو سکتا ہے کہ گیلانی صاحب آپ کو تمام کر کے آئے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے, میڈیا کو, میں خود بھی جرنلسٹ ہوں, آپ سے شاید میں زیادہ کوالیفائڈ ہوں, تو مگر میں یہ بتاؤں کہ آپ کو تمام فنڈامنٹل رائٹس آپ کو حاصل ہیں. آپ جو بھی تنقید کرنا چاہیں, جب ہم نے یہ کہا کہ ہم استعفے نہیں دیں گے, اس وقت بھی آپ کے یہی ایگزیکٹ الفاظ تھے کہ یہ دیکھیں پی ڈی ایم آج ٹوٹ گئی. حالانکہ ان چیزوں سے کئی ایسے مواقع آئیں گے, اور ایک ایک چیز پہ اگر پی ڈی ایم ٹوٹنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب پھر تو پی ڈی ایم مضبوط نہیں ہے. گیلانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ رات کو مریم بی بی نے اپنے جو کینڈیڈیٹ ہیں نذیر تارڑ صاحب, ان کے بارے میں کہا, اور پی ایم پی مینگل کے بھی واپس گئے, انہوں نے بھی ان کی حمایت کا کہا, اور آج آپ نے یہ اپنی میجورٹی شو کی. کیا سمجھتے ہیں کہ آپ متفق امیدوار تھے؟ اگر جلد بازی میں سارا کام نہیں ہوتا, اگر آپ خود بات کر رہے تھے تو شاید یہ کام نہ ہوتا. دیکھیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف سے بات نہیں ہوئی ہوگی؟ ان کے ان آفیشیلی کئی پارٹی لیڈرز میرے پاس آئے, اور ہمارے پاس جو ہائیسٹ فورم تھا وہ آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ صاحب تھے, انہوں نے بھی خود بات کی, اور انہوں نے کہا کہ اس ایشو کو ہم ری اوپن نہیں کرنا چاہیے. بلکہ میری وہاں سفارش انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کی. اور یہ بتائیں اے این پی کون سی جماعت ہے؟ انہوں نے مجھے دیے, انہوں نے بھی تو مجھے ووٹ دیے. سر ویسے آپ کا اپوزیشن لیڈر بننا یہ پی ٹی آئی کی فتح ہے یا شکست ہے؟ کس کی؟ آپ کا اپوزیشن لیڈر بننا پی ٹی آئی کی فتح ہے یا شکست ہے؟ پی ڈی ایم کی فتح ہے, پی ڈی ایم کی فتح ہے, مگر ان کو آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ فتح نہیں ہے. پی ٹی آئی کی کیا ہے؟ وہ خود جانے, میں ان کا اسپوکس پرسن نہیں ہوں, میں پی ڈی ایم کا بات کر سکتا ہوں. سر جب آپ نے سینٹ اپوزیشن کی طرف سے درخواست جمع کروائی تھی تو کیا پی ڈی ایم سے رابطہ کیا تھا آپ نے؟ دیکھیں ہمارا پی ڈی ایم سے مسلسل رابطہ تھا, اور ہمارے جو بیک چینل ڈپلومیسی ہماری چل رہی تھی, اور وہ قطعاً اس ایشو پر نہیں آتے تھے. اور آپ نے بلکہ دیکھا ہوگا کہ کل بھی انہوں نے واضح موقف دیا کہ ہمارا جو ہوگا وہ مسلم لیگ سے ہوگا. تو مگر میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اتنے نہیں ہیں کہ جو ہمارے اوپر پی ڈی ایم نے اور خصوصاً نواز لیگ نے جو میری سپورٹ کی ہے, ہم اس کے بہت obliged ہیں اور شکر گزار ہیں. پرنسپل اسٹینڈ جو پارٹی کا تھا, یہ آپ نے جو ابھی احسن اقبال صاحب کا ذکر کیا, لیکن اس سے پہلے غریب نواز صاحب نے خود کہا تھا کہ سلیکٹ کریں, سوچیں کہ اس کا جواب کلیئر ہو چکا ہے, اور اس پہ یہی فیصلہ ہوا ہے مولانا صاحب نے کہ دونوں طرف سے یہ بیانات نہیں آنے چاہیے. دا میٹر از کلوزڈ. اچھا سر, سی سی کا اجلاس ہوگا 4 اپریل کو. جی سی سی کا اجلاس ہوگا. دیکھیں سی سی کا اجلاس یہاں پہلے پنڈی میں ہمارا جلسہ عام تھا, اور اس کے اوپر ہم نے تیاریاں کی ہوئی ہیں, اور تمام کمیٹیز اپنا کام کر رہی ہیں. اس میں نیئر بخاری صاحب بھی ہیں,
प्राइम मिनिस्टर साहब राजा परवेज़ अशरफ साहब भी हैं और पंजाब के सदर भी हैं और आपने देखा होगा उस पर हमने काफ़ी मोबिलाइजेशन की है, मगर हो सकता है कि आज कोई ऐलान जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब करें। थैंक यू वेरी मच। इसलिए मैं उसे गिलानी साहब क्वेश्चन लीजिए ना सर, एक क्वेश्चन लीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो 7.5 वोट जो है वो आइडेंटिफाई हुए हैं जिन्होंने आपके नाम पर मोहर लगाई थी और फिर डिप्टी चेयरमैन के नाम पर भी देखें मैं आपको बताऊं कि अभी आपका तजर्बा इतना नहीं हुआ और हम सारी ज़िंदगी मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं और इंटेंशन ऑफ द वोटर देखा जाता है कि वोटर की नीयत क्या है। एक ही खाना था, खाने के आगे कोई लाइन नहीं थी, उधर उस खाने के अंदर कोई भी वोट लगाए वो वैलिड है। थैंक यू।